سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان بااعتماد نمائندوں کی ٹیم کے ساتھ سفیر پاکستان سب سے پہلے اور سب سے آگے۔ Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. امریکی سیاست میں اہم کردار، مسلسل عوامی پلیٹ فارم سفیر پاکستان۔ I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. پل پل کی خبریں اور کمیونٹی رابطوں کے ساتھ لگاتار ابھرتے ہوئے اور کامیاب کامران لوگوں کی داستان آپ تک پہنچانے میں سب سے پہلے سب سے آگے۔ Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان حاضر خدمت ہے پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ، آپ کے جذبات اور احساسات کا ترجمان، صرف اور صرف سفیر پاکستان، رابطوں کا ایک نام، آف کورس سفیر پاکستان۔ ناظرین، آپ سالہ سال سے سفیر پاکستان کی نشریات دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ ابھی تک 5 سے 6-7 ہزار لوگوں سے ملاقات کر چکے ہیں سفیر پاکستان کے ذریعے۔ سفیر پاکستان ایک نامور اور ایک برانڈ ہے کمیونٹی کا جو سال سال سے خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، آج بھی پروگرام بھرپور ہے، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک ملاقات ہے اور وہ ہر ملاقات ایک سے ایک ہوتی ہے، تو دیکھتے رہیے پروگرام سفیر پاکستان اور ملتے رہیے لوگوں سے، ایک لوگوں سے۔ تو ناظرین، آج کی پہلی ملاقات ہم کرا رہے ہیں آپ کی جناب ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب سے۔ ڈاکٹر ثناء خان جو ہیں وہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ریڈیالوجسٹ ہیں اور نیورو فزیالوجسٹ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ کئی نمایاں کامیابی انہوں نے حاصل کی ہیں، نمایاں انہوں نے ایوارڈس لیے ہیں اور کمیونٹی کی بے کرا خدمات انجام دی ہیں، اور یہ ایک مسلم اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر تو ہیں لیکن ان کے اندر اسلام کوٹ کے بھرا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فٹنس کلب ہے میریڈین کلب، اس کے بھی یہ کرتا دھرتا ہیں، روئے رواں ہیں اور کمیونٹی میں ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ان کو ون آف دا بیسٹ ایوارڈ ملا ہے UCI اروائن کی جانب سے، جو کہ بہت بڑا ایوارڈ ہے، وہ میں آپ کو انٹرویو کے دوران بتاؤں گا ان کی پوری تفصیل۔ تو آئیے بلا تاخیر کے ملاقات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب سے، بائی پروفیشن MD ریڈیالوجسٹ، نیورو فزیالوجسٹ اور PhD ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر بھی ہیں اور ہماری کمیونٹی کے روئے رواں بھی ہیں۔ آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر ثناء خان صاحب سے۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح کیسے امریکہ آئے اور کب آئے، انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور آج کل کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، تھینک یو فار دا کائنڈ انٹروڈکشن۔ الحمدللہ بالکل خیریت سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، تو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ، ہم کو تو پتہ ہے کہ آپ ریڈیالوجسٹ ہیں جی اور نیورو فزیالوجسٹ بھی ہیں، آپ PhD آپ نے کیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی ڈگری آپ نے لے لی تھی، پھر دوسری ڈگری کیوں لی اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اچھا چلے، تو ایکچولی اب امریکہ آئے ہوئے ہم لوگ کو 50 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو میں ایکچولی پریٹی مچ پلا بڑا یہیں پر ہوں۔ تو جب میں ایکچولی انڈر گریجویٹ میں تھا نا UC اروائن میں، تو مجھ کو برین ریسرچ میں بہت انٹرسٹ تھا۔ پھر میں نے لیب جوائن کیا، کوئی 3-3.5 سال اپنے لیب میں کام کیا، تو وہاں پہ ایپیلیپسی ریسرچ کر رہا تھا۔ تو مجھ کو ایک تو میڈیکل اسکول تو
میرے میں خیال ہے پتہ نہیں کون سے گریڈ کے ٹیچر نے، میرے 6th گریڈ ٹیچر نے میرے پیرنٹس کو کہہ دیا تھا کہ بچہ تھوڑا سمارٹ لگتا ہے تو اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی پیرنٹس کو کوئی کہہ دے کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو خلاص ختم، that's it. That was set. تو پھر ہوا یہ کہ جب UCI میں نے ختم کیا تو پھر میں نے UCLA میں اپنا اپلائی کیا تھا. تو MD PhD پروگرام ہوتا ہے جو کمبائنڈ پروگرامز ہوتے ہیں. جی جی. تو 4 سال کے بجائے وہ 7 سال کے ہوتے ہیں، جس میں آپ ریسرچ بھی کرتے ہیں، میڈیکل ڈگری بھی لے لیتے ہیں اور اپنی تھیسس وغیرہ لکھنا ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ گیٹنگ مائی MD PhD اینڈ PhD ان نیوروفزیالوجی. سو ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے ایز اے ریڈیولوجسٹ کام کیا؟ جی نہیں جیسے جاب میں نے تو دیکھا آپ کو your own business, your own company. جی That's a really good question actually. تو ریڈیولوجسٹ جیسے کام کیا بھی ہے، کر بھی رہا ہوں ابھی، I still do it. ہاں so in terms of reading studies and stuff. لیکن مجھ کو ایک چیز ایکچولی I learned early on کہ it was easier for me کہ میں اپنے دوسرے ریڈیولوجسٹ کو ہائر کر کے نا زیادہ تر کام ان سے کراؤں. میں نے ریزیڈنسی ایکچولی تھوڑا سا بزنس شروع کر دیا تھا بون ڈینسٹی ٹیسٹنگ کرنے کا، آسٹیوپروسس کا. اس کے بعد پھر جو اسٹینڈ اپ MRI جو تھی، جو اس کی ایک کمپنی نیو یارک میں بنانا شروع کیا تھا اس نے فونار کے نام سے. تو ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ بجائے اس کے کہ سرکولر میگنیٹ کے ہم ایکچولی ایسی مشین بنائیں جس میں لوگ سامنے کچھ نہ ہو ان کے، تو کلاسٹروفوبیا کم ہو جائے. تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو دے ور ڈیولپنگ اٹ. تو دین آئی ended up become part of the team, help them develop دی اسٹینڈ اپ ویٹ بیئرنگ MRI. تو وہ کافی ماشاء اللہ اس کے بعد کافی سکسیس رہا ہے اس کا. سو آئی واز the first radiologist in the country with this technology. With the phonar technology. Yeah. So tell me in detail little bit about what is the phonar technology. The advantage of it, huh? So basically اب اس مشین میں بجائے اس کے کہ پیشنٹس ایک سرکل میں جائیں، they actually sit and magnets are on the side. تو اس کے ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو سامنے ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو they're watching television while the MRI is being done. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا ایز ڈاکٹرز ہمارے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کو نا اس پوزیشن میں ڈال سکتے ہیں جس پوزیشن میں ان کی سمٹم ہو رہی ہو. سو کسی کو بیک میں درد ہے تو اس کو بینڈ کر کے بیک میں درد ہوتا ہے تو اس کو ہم بینڈ کر کے نا اس پوزیشن میں امیجنگ کرتے ہیں. ٹینس پلیئر ہے، اس کو سرو کرنے میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بجائے نیچے آرم رکھنے کے اس مشین میں ہم اس کا پورا اوپر آرم رکھ سکتے ہیں اور اس پوزیشن میں اسکین کر سکتے ہیں جس میں ایکچولی اس کے پین ہو رہا ہو. تو diagnosis is much better. Much better. You still having that machine? Yeah, we have the most in California. So you started your journey with true MRI, then you be expert MRI now. Ji. So basically what I find is at least in America, it's good to build a business, sell the business, then build the business and sell. آپ کے پیسے جب بنتے ہیں جب actually sell the business. Sell the business. Running the business is nice and good, but very actually difficult. Yeah, but actual money is actually when you typically. Right now you are in my studio. This very kind of maybe it's a tough question. سنا بھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ یونائٹڈ ہیلتھ کے CEO کو مار دیا گیا تھا. جی. اور اس کے بعد جو ریزننگ آئی ہے سامنے کہ پیشنٹ کیئر اینڈ پیشنٹ رائٹس. تو ڈو یو تھنک دیٹ انشورنس کمپنی ڈوئنگ سم زیادتی پیشنٹ کے ساتھ ہوتی ہے یا؟ سو ایشو یہ ہے نا کہ it's for the insurance companies really it's a business for them, right? So it's a business in medicine, but they're first and foremost corporate America. They actually are looking to make the most profit as possible, right? تو اس میں ان کا ذرا کبھی کبھی بیلنس لوز کر جاتے ہیں یہ کہ پروفیٹیبلٹی کا اینڈ کیئر کا، رائٹ؟ سو اینڈ دین اٹس آفٹن ویری فرسٹریٹنگ فار پیشنٹس جو ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. اگنور کیا جائے یا ان کو ڈینائی کیا جائے، کیئر ڈینائی کی جائے نا، تو یہ پرابلم ہو جاتا ہے. سو it's a really a balance that the insurance company has to maintain. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیلنس مینٹین نہیں رہتا ہے and they're looking much more at profitability than actual patient care. On the other hand, they don't want to go broke, right? So
وہ لوگ اتنا بھی نہیں کیئر کرنا چاہتے کہ they'll go broke. So I just don't think anybody should take law in their own hand. Yeah, no, that's very, unfortunately, but that's not true. That's not a right thing. yeah, But there is a problem. no doubt, there's no question that there is a problem in the US in terms of Sana bhai, mashallah, you're doing this, your practices and your business since many, many years. جی. So now you have expert MRIs. So how many areas you are operating in Southern California? So we have 18 locations. 18 locations. Yeah. So from San Diego up to Bakersfield. Bakersfield. You provide a complete one-stop جی solution. ہاں X-rays, MRIs, CAT scans, ultrasound. Yeah. Beside that. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا، اس سال آپ کو ایک بہت ہی پریسٹیجیس ایوارڈ دیا ہے UCI نے، اس کا بتائیں گے، ذکر کریں گے ذرا. So actually every year now there's they select one alumni as the Distinguished Alumni Award from UCI School of Biological Sciences. جی. So each school actually selects one of their graduates that is distinguished in some way or the other. So alhamdulillah, for 2024 I was the recipient of recipient. You're the only one. I was the only one, yes. only one. ماشاءاللہ. Congratulations sir. Thank you very much. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. Thank you یہ so much. ایوارڈ ماشاءاللہ یہ بڑا پریسٹیجیس ایوارڈ ہوتا ہے. And out of how many thousand? Alumni کتنے ہیں UCI کا؟ I don't know, probably 160,000 ہوں گے alumni. Out of that you got selected and to give an award, mashallah. That's a very good. Alhamdulillah. And another story, very important story I got in my notice, that you've been appointed as executive director of the World Affairs Council. Los Angeles World Affairs Council is one of the prestigious organization in the nation where the big leadership, country head, country president, prime minister come and speak. Dr. Sana Khan was only Pakistani in that board. Tell me about that. So alhamdulillah, I mean again, Allah ka shukr hai. So I was nominated this year. Unki ek seat khali thi, so it's very, alhamdulillah, it is a very prestigious board, and it's a think tank, and it's a think tank that has access all the way to Washington DC and the politics of this country and the politicians of this country. So they actually apne a lot of nominations come for that. It was pretty much million plus, from the people selected. So I don't know. I can't really tell you why and how and where, because ye to Allah ki gift hoti hai. But I went through. I was nominated. Then I went through the screening process, the interview process, and 3 interview. 4 पता कितने interviews उन्होंने लिए. So then they narrowed it down to 8 people, and then I was selected as the on the board of directors for the World Affairs Council. Congratulations, Dr. Saab. MashaAllah, آپ وہاں بیٹھے ہیں World Affairs Council کے اندر, and you can bring lot of entrepreneur, businessmen, leadership from Pakistan as well, and from the Muslim world. That's a very good achievement, and I think you deserve it. Yeah, so it's a platform to share views, right? So Yes. ہماری مسلم ممالک کی, particularly in Pakistan, I guess, for our case, right? Sometimes very distorted views ہوتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے, نا, especially at the high level of corporate leadership and politicians. So جب World Affairs Council کے جب ہو رہی ہوتی presentation, then you really have the who's who of the Yeah, country. definitely. I was seeing the list. There's a lot of big corporation, even Kaiser and Sinai hospitals, and very big corporation. They're part of the World Affairs Council. I'm very excited that you are there, inshallah. Yeah, alhamdulillah. And we'll I hope support you to on that, represent well. And that will inshallah. also be working for the interfaith group. Ji. That's your very interesting group. Tell me about that. So I'm actually I was past president actually of the Academy for Judeo-Christian and Islamic Studies at UCLA. I've been involved with them for over 30 years. And it's a passion project for me, really. So mashallah, amazing people on the board. I mean, the president of University of Judaism
on the board, Elliot Dorff, and of course the past president of ISNA, Dr. Muzammil Siddiqui, is on the board. So I'm fortunate to be surrounded by such people. The purpose of the group is to have the interaction between the three religions, the main monotheistic religions in the world, from Judaism, Christianity, and Islam. And the unique thing about this group is that at the table, always the three are present, never two. Never do. Yeah. That's very good. It is very Doctor, mashallah, beside that, you wear many hats, and recently there is an organization from the Pakistan American Tech Council. Ji. You are the chief patron, and now you have another position as a chairperson as well, in technology and invention. So tell me about how do you feel about the part of the Pakistan American Tech Council, and you had experience with doing that some kind of a conference in Silicon Valley. Yes. So what's your feeling about the... Well, I think it's not even just a feeling issue, right? Khar bhai, it's actually an issue. It's a need. It's not a get to. It's a have to for the world to go towards technology. And the Pak American Tech Council really is looking for Pakistan to catch up as fast as possible. As fast as possible. Problem ये है कि जो AI and quantum computing robotics is a vertical leap. It's a massive leap in the history of humanity. So ये जो curve जा रहे हैं ये एकदम vertical हो जाएंगे. तो अगर जो नीचे भी countries हैं ना जो अगर इस vertical को join कर लेती हैं then we can actually really catch up. But if we don't, तो gap इतना बढ़ जाएगा कि you probably won't even have third world countries. You might have fifth world countries. Really, you think that the taking initiative, starting the Pakistan American Tech Council is a right decision? It's a necessary decision. It's not even like a question, right, in my mind कि हम चलो करते हैं ना करें. It's you don't have a choice. If Pakistan really wants to join the next advancements, it has to join. And why the American Tech Council is because आपको पता है कि यहाँ पर Silicon Valley में, this is where the latest things develop. Yeah, definitely. Have you seen that in Silicon Valley we have a very good event? Of course, we have a very good event, and we have very, very smart Pakistani scientists and engineers that we should support. I've been working in AI for the last probably 5-6 years, but from a medical perspective. You are. Yeah, from a radiology perspective, we've been talking about this. AI is not a new thing for you. Not for me. Embrace this new world order. Technology and really, you don't have अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. ऐसा माशाल्लाह आपका रोल कम्युनिटी में भी काफ़ी बड़ा रोल है. ठीक है. You recently founded one of the very important organization called Meridian Cube, which is how many acres? So the cube is 130,000 square foot. So Meridian में ये है कि उसमें it's a community center with function halls and whatnot, function right? halls. Basketball courts, swimming pools, racquetball courts, right? You have a 24 or 30 racquetball court? 28 racquetball courts. 28 racquetball court, and you have an Olympic size pool, and then you have a full blown up basketball court, and then you have a rooftop, and I think you can accommodate 4 or 5 functions at a time. Yes, that is true. And the parking. जी parking है 500 parking plus cars parking, yeah. Set up and is operated and owned by trust. So it's a waqf actually. We've given it to it's a community waqf. So all the money that comes in, everything that is going to make will go back into the community. Instead of, masjid mashallah हमारी बनी रही है मसाजिद, लेकिन ये अच्छी जगह है जहाँ पे बच्चे आके बड़े आके community link हो वहाँ पे. Women's only gym, women only gym first time for Muslims, Yeah, so muhajjabas can come in and they can go from the locker room straight to the gym. They can work out, they do all that stuff. They can come back. They don't have to worry about it. So beside you're also the chief patron since many years of Pakistan American Chamber of Commerce. Tell how much you do know about Chamber of Commerce. You've been part of the Chamber of Commerce. माशाल्लाह आपने मिलके काम किया उनके साथ और जी. No, so Pak American Chamber of Commerce, again, if you want a community to do well, it needs to do well not only socially but also financially, right? And the Chamber of Commerce की इतनी important role रही है कि important लोगों को एक दूसरे से मिलाना
right? bilkul. Fundraising karni, events karne. Events, So the Chamber of Commerce has been a very active part of our community, and I think an essential part of our community. MashaAllah, aap log jo kaam kar rahe hain, hats off to you, because it's not easy. Putting together a Pakistan Day festival or the parades and everything else that you do. And interfaith feast of Ramadan. Yeah, This is our third one going. We did first one. LA Convention Center is a big taking. بالکل ایبسلیوٹلی. لیکن یہ بہت ضروری چیز بھی ہے نا, رائٹ, کہ کمیونٹی کو ملانا, مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا. جیسے ہم میریڈین کیوب کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم وی وانٹ ٹو ریز کیپ. Yeah, this is our second interfaith iftar in Meridian Cube. Yeah, plus how about the mango festival? Mango festival. We have done 2 mango festival in At the Meridian Cube. Now we are bringing the food festival in the Meridian Cube to promote our small restaurant. People know who is who there in the food business. So you've been definitely our chief patron, Pakistan American Chamber of Commerce. I tell you this, Dr. Sana Khan is one of the pioneer supporter and participant of the Safir Pakistan from very beginning. The foundation, since today almost 40 years we are together, and definitely mashallah he is doing pretty well, and now he is in AI and he is in a ہیلتھ کیئر کے اندر یہ اے آئی کو کافی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور اب فیوچر یہی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ رہے گا آپ کا ہمارا. سو یہ تھی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر ثنا خان کمیونٹی کے یہاں پہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں, کافی فلنتھراپک کام کرتے ہیں, بڑی بڑی این جی اوز کو سپورٹ کرتے آئے ہیں ہمیشہ. ہی نیور ڈرائی, ہی نیور سے دیٹ فٹیک مجھے ہو گئی ہے, نہیں, ہی آلویز دیئر وین ایور اینی بڈی کال ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے آپ کا ایک خصوصی میسیج میں لے لوں. ان ٹرمز آف ہمارے جو میرے پاکستانی بھائی اور بہنوں, I just want to say, actually, I just came back from Pakistan. I was there for 2 weeks, and it was amazing. آپ کو جب چانس ملے تو please go visit the country. If you haven't been there for a while, definitely go see. If you've been there recently, go again. تو بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا بھی لگے گا, اینڈ یو ول انجوائے اٹ. پلس یہ ہے کہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے, وی نیڈ ٹو ڈو. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. ناظرین تو دیکھتے رہیے سفیر پاکستان اور جڑے رہیے سفیر پاکستان سے. اگر آپ کی نظر میں کوئی رپورٹس ہے, ایونٹ ہے, پلاننگ ہے, اور کوئی ایسی شخصیت ہے جو واقعی ایک سے ایک ہے, تو ہم سے ضرور رابطے میں رہیے. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جائے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.